حمد و صلاۃ کے بعد تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عید الاضحیٰ کے بعد جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے حاضر ہے، اور بہت ہی مبارک عبادت حج کی اس مہینے میں اسی ہفتے میں گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حجوں کو، ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ سال ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ ذو الحج کا مہینہ یقیناً حج سے اس کا تعلق ہے، اور جو لوگ حج پر جاتے ہیں تو حج کے بعد زیادہ تر یہی معاملہ ہوتا ہے، اور اگر اپنے ہاتھ میں ہو تو اسی کو ہی فالو کرے کہ حج کے بعد دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حاضری دے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور پھر ہم سے ملنے نہ آیا تو اس نے بے وفائی کی۔ یعنی حج کرنے آئے اور ہم سے ملاقات کرنے نہ آئے، ہم سے ملنے نہ آئے۔ اور جو فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو ہماری زیارت کو آئے گا اس کے لیے ہماری شفاعت واجب ہو جائے گی، ہم کل اس کے لیے شفاعت کریں گے، اس کی سفارش کریں گے۔ فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں انتقال کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں ہی مرے، کہ جو ہمارے شہر میں انتقال کر گیا کل اس کی ہم شفاعت کریں گے۔ اس کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب ذہن نشین رکھ کر ساری بشارتیں اہل اسلام کے لیے ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اس شہر میں مر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بشارتیں نہیں، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک ہجرت کرتے وقت اسی شہر میں یہودی بھی رہتے تھے، اسی شہر میں غیر مسلم بھی رہتے تھے۔ اگر کوئی حرم کے ارد گرد سے ہٹ کر لیکن شہر کے اندر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں۔ اہل اسلام صحیح العقیدہ مسلمان جو بھی ضروریات دین کا ماننے والا ہے، اس پر عمل پیرا ہے، اس کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتا ہے، جو بھی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں انتقال کر جائے، کل بروز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب صحابہ کرام، تابعین، صالحین کا زمانہ تھا، تو جو اس شہر میں رہتے تھے اس کا ادب اور احترام بجا لاتے تھے، اس سے محبت، اس سے وارفتگی، کہ یہ شہر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اب اس طرح کا عمل، کردار، یہ نہیں کہوں گا کہ ختم ہو گیا، لیکن وہ بہت تھوڑا رہ گیا۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ عام افراد جس میں ہم سب ہی شامل ہیں،
اس معیار کے عمل کرنے والے نہیں. لہذا بزرگوں نے لکھا کہ وہاں رہائش کا نہ سوچیں، وہاں رہائش کا نہ سوچیں کہ وہاں اگر رہائش کی تو جو ہمارا نفس امارہ ہے اس شہر کو آلودہ کرے گا گناہوں سے. جس حد تک بہتر انداز میں تقوی اور طہارت کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اس شہر میں گزارنے کا وقت مل جائے، اسے اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھی جائے، بہت بڑی. اتنا کیا کم ہے کہ آپ کو اپنے شہر میں بلا لیا گیا، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی سعادت دے دی، سلام کیا تو جواب مل گیا. یہ بہت بڑی سعادت، یہ بہت بڑی سعادت. بزرگوں نے اس شہر کے ادب ایسے کیے ہیں کہ آج ہمیں وہ ایک منزل تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ادب. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شہر مدینہ شریف میں جب چلا کرتے تھے تو پرانی در و دیوار تھیں، تو آپ چلتے ہوئے کسی پرانی دیوار کو دیکھتے تو اس کو جا کر بوسہ لے لیا کرتے تھے، اس خیال اور تصور میں کہ ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس کو مس ہوا ہو، اس کو بوسہ دے لیتے تھے. عرصے تک رہے، حتیٰ کہ انہیں امام مدینہ کہا جاتا ہے. امام مالک جو مالکی مسلک پورا ان کے فرامین کے مطابق ہے، لیکن پوری زندگی جب انہیں قضائے حاجت، پیشاب وغیرہ قضائے حاجت اس کی ضرورت پڑتی تو مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نکل جاتے تھے، اور وہاں پہ بھی ادب کا خیال رکھتے ہوئے ایک حصہ پاؤں کا مدینہ پاک میں رکھا اور قضائے حاجت باہر ہو. پہلے تو مطلب یہ ہے کہ کھلے مقامات پہ چلے جاتے، اب واش روم وغیرہ کا انتظام، لیکن اس میں بھی خیال کہ اگر اسی لمحے موت آ گئی تو کم از کم ایک پاؤں تو میرا سرحد کے اندر ہو. لیکن دوسری طرف ادب ہے کہ میں اس شہر کو گندہ نہ کروں. اور جب بھی پڑھایا کرتے تھے اللہ اکبر تو کوئی مسئلہ فقہی پوچھنے آتا نماز کا تو اسے بتا دیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی فرمان رسول پوچھنے آتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر ادب کہ اس کو فوراً نہیں بتاتے، میں انتظار کروں. پھر تازہ غسل کرتے، جبہ پہنتے، عمامہ لگاتے، پھر اپنی نشست پر بیٹھتے، عود سلگائی جاتی، خوشبو کا اہتمام ہوتا، اور پھر فرماتے کہ صاحب مزار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس قدر اہتمام، اس قدر ادب. ایک مرتبہ ایک شاگرد کا بیان ملتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح اہتمام سے درس حدیث شریف پڑھا رہے، لیکن شاگرد دیکھتے ہیں کہ کچھ تکلیف اور کرب میں ہیں، ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، لیکن اسی طرح دو زانوں جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں بیٹھے ہیں اور پڑھا رہے.
کچھ وقت گزرنے کے بعد جب درس مکمل ہو گیا اور کتاب مکمل، سبق مکمل کر لیا گیا، تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آج کیا بات ہے، کچھ طبیعت صحیح نہیں؟ فرمایا ہاں ذرا پیٹھ پہ دیکھو. تو کیونکہ ریگستانی ایریا تو بچھو اس نے آپ کی پیٹھ کو 18 جگہ کاٹا. ایک جگہ چھوڑتا ہے دوسری جگہ چھوڑتا ہے تیسری جگہ. لیکن آپ ادب کو پیش نظر رکھ کر کہ میں فرمان رسول پڑھا رہا ہوں، اس میں قطع نہ ہو، کمی نہ ہو، اس میں درمیان میں گیپ نہ آئے، ادب سے بیٹھے رہے اور پڑھاتے رہے اور اس تکلیف کو سہتے رہے. آج مسلمانوں نے اس جگہ کو ادب کی طرح نہیں لیا ہے، لوگ بے ادبی کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی تناظر میں ہو، چاہے وہ مذہبی جذبے میں ہو، سیاسی جذبے میں ہو، یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، حرام ہے. بلکہ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوگا. فرمایا کہ تفسیر میں کہ اعمال کا ضائع ہونا ایک وجہ سے ہوتا ہے کہ جب مسلمان کافر ہو جائے. جب کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو اس کے کیے ہوئے اعمال یا نیکیاں سب برباد ہو جاتی. اس کا مطلب ہے کہ اس دربار میں اپنی آواز کو بلند کرنا، چیخنا چلانا کفر کا سبب ہے. لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ فلاں بندہ گیا تو چیخنا چلانا شروع کر دیا. بلکہ اس کو چھوڑیے، لوگ محبت میں اس قدر آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو چھوڑ گئے. ایسی زور سے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں 12 ربیع الاول میں کہ پوری مسجد دائیں بائیں آپ نے تیز آواز بلند کر لی. یہاں تو پڑھا جا سکتا لیکن وہیں پر آپ نے آواز بالکل دھیمی رکھنی، بالکل ادب میں. وہ تو مذہبی جذبہ وہ بھی درست نہیں ہے تو سیاسی جذبہ کیسے درست ہوگا؟ کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہے، برا ہے اچھا ہے، یقیناً وہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. بخشش کسی کی نہیں ہے، جو جیسا کرے گا وہ بھرے گا. نہ مانے تو کر کے دیکھ، مر کے دیکھ، پتہ چل جائے گا. اس میں اب ہم آگے نہیں جا رہے. میں اپنے مدعا پر کہ وہاں پر ادب بہت ضروری. اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مسجد نبوی کے اندر پڑھانے والے ہیں، سرکار کا فرمان اور بڑے بزرگوں میں شامل ہیں کہ اس وقت کا ایک خلیفہ منصور، وہ عباسی خلیفہ غالباً تھا، وہ مسجد نبوی میں آیا. اور جس طرح بادشاہوں کی شان و شوکت دائیں بائیں لوگ، اس طرح وہ بھی داخل ہوا. تو اس نے کچھ بلند آواز میں باتیں کی. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ خلیفہ وقت ہے، بدسلوکی کرے گا، جیل کسٹڈی ہوگی وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی. اس چیز کو بالکل صرف نظر کر کے اس کو کہا اپنی آواز نیچے رکھو. تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں آواز بلند کرنا اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے. آواز نیچے رکھو اپنی. اور اسے وہ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائے. یہ جو سورہ حجرات کی دوسری آیت بنتی ہے،
پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو اور آپس میں ایسی تیز آواز میں وہاں بات نہ کرو جیسے تم کرتے ہو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. جو میں نے تفسیر بتا دی کہ اعمال کا ضائع ہونا کفر کی وجہ سے. اب جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے یہ بات بتائی تو خلیفہ منصور، جو اب تک خلیفہ بادشاہ ریاست کا سربراہ، حضرت کی بات کو سن کر سہم گیا. اسے علم ہوگا لیکن اس وقت اس کے پیش نظر نہیں ہوگا. سہم گئے. اس نے اپنی آواز کو نیچے کر لی. اب جب سلام عرض کر لیا تو دعا کا وقت، تو اب گھبرا گیا کہ کروں کیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتا ہے کہ میں دعا کروں تو کدھر منہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ روضہ رسول کی طرف منہ کر، کہ ان کے وسیلے سے سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی ہے تو تیری بھی انہی کے وسیلے سے قبول ہوگی. حضرت آدم کی دعا بڑی مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو راوی ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہیں، اور امام طبرانی نے اس حدیث شریف کو نقل کیا، اور کئی لوگوں نے اس حدیث شریف کو آگے بھی نقل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام انہیں جنت میں جو دانہ تھا وہ کھانے سے منع فرمایا تھا. شیطان کی وسوسے کے ذریعے خاتون بی بی حوا اس میں مبتلا ہوئیں اور ان کے ذریعے پھر حضرت آدم، اور کھاتے کے ساتھ ہی جو معاملہ تھا وہ بدل گیا. تو حکم ہوا کہ آپ اور آپ کا جو پورا آگے کا معاملہ ہے انسانوں کا، سب آپ نیچے اتر جائیں زمین پہ. روتے رہے، کوئی 300 سال سے زائد آپ روتے رہے اللہ کی بارگاہ. پھر یہ دعا کیے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی خطیئتی. اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری اس خطا کو معاف فرما دے. تو ابھی فوراً قبول نہیں ہوئی. فرمایا یا آدم کیف عرفت، اے آدم آپ نے ان کو کیسے جان لیا؟ تو آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا، جب تو نے مجھ میں جان ڈالی اور میرے آنکھیں کھولی تو میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا. تو میں نے اس وقت جانا کہ تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے وہ تیری بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. فرمایا لولاہ لما خلقتک، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی نہ تخلیق کرتا. تو حضرت آدم علیہ السلام یعنی ہم سب کے جد اعلیٰ، ان کی دعا بھی سرکار کے وسیلے سے قبول ہوئی. تو امام مالک کو کہا کہ امام مالک نے کہا کہ آپ نے اب دعا کرنی ہے تو ادھر ہی منہ کر کے کریں. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب حج بیت اللہ کر لیتے ہیں تو پھر اکثر حجاج مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کرنی چاہیے کہ اس پاک بارگاہ میں
ان کا وسیلہ لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بات ایک قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ مسلمان اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے حبیب آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کے لیے سفارش کر دیں تو یہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پردہ فرمائے 3 دن ہی گزرے تھے، یعنی 15 ربیع الاول ہوگا، تو ایک صحابی مضافات سے مسجد نبوی آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کرنے لگے، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 3 دن ہی ہوئے ہیں کہ پردہ فرما لیا۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا مجھے مزار شریف پہ لے جائیں۔ انہیں حجرے میں لے جایا گیا تو اس وقت جو تربت اطہر ہے وہ ابھی کچی تھی، تو اس نے وہیں سے تربت سے مٹی کو اٹھایا اور اپنے سر پر ڈالا، غم کا اظہار کرنے لگا۔ عرب کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ جب وہ غم کا اظہار کرتے ہیں تو مٹی اٹھا کر سر پہ ڈالتے، یعنی سر خاک آلود کرتے، اور رونے لگا، شدید رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کے کہنے پر ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے چھوڑ دی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانا۔ آپ نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اسی کلام پاک میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں، جب ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، میں گنہگار ہوں، آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ میری سفارش کریں، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری بخشش کے لیے آپ سفارش کر دیں۔ رو رہا ہے۔ اسی روتے میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مزار پر انوار سے آواز آتی ہے قد غفر لک، جا تیری بخشش کر دی گئی، جا تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ تو یہ پاک بارگاہ جو ہے یہ بہت ہی اونچا مقام ہے، اس کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر لازم ہے، اور جو حج کو جائے، عمرے کو جائے، وہ ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار شریف کے ادھر حاضری دے، سلام عرض کرے، آپ کے مسجد میں نماز پڑھے، کہ جو اس حصے میں جسے ریاض الجنہ کہا گیا ہے نماز پڑھے گا گویا وہ جنت میں کھڑا ہو کر آیا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف کا جو معنی ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی و ممبری، جو میرے ممبر اور میرے دولت کدے کے درمیان جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ فرمایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ زمین باقاعدہ جنت سے اٹھا کر لائی گئی ہے، اور جب یہاں پہ حشر ہوگا، زمین کو تہو بالا کر کے ختم کیا جائے گا، تو یہ زمین کا حصہ اٹھا کر دوبارہ جنت میں نصب کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت جنت میں ہیں. حضرت سیدنا ادریس، تفسیر میں آتا ہے ان کی سیرت میں کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری جنت کیسی ہے. تو انہیں حالت حیات میں ہی جنت کی سیر کرائی گئی. جب سیر کرائی گئی تو وہ جنت کے اندر پہنچ گئے تو بارگاہ الہی میں عرض کی مولا تیرا کلام جو جنت میں داخل ہوگا اسے نکالا نہیں جائے گا. اب میں یہاں پہنچ گیا. فرمایا ٹھیک ہے اب آپ یہیں رہیں. تو انہیں وہیں ٹھہرا دیا گیا. تو اس میں بھی تفسیر میں آتا ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا یعنی روضۃ من ریاض الجنہ تو پھر اسے نکالا نہیں جائے گا. بس ایک شرط ہے کہ ایمان سلامتی کے ساتھ واپس لے جائے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے.